وزیراعظم عمران خان صاحب نے سردیوں میں دوبارہ کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان پر اللہ کا خاص کرم رہا ہے اور پاکستان کورونا وائرس کے بدترین اثرات سے محفوظ رہا، لیکن خدشہ یہ ہے کہ سردیوں میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے، اس لیے کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے عوامی مقامات پر ہر کوئی ماسک پہنے، یہ انہوں نے ایڈوائز کی ہے لوگوں کو۔ وزیراعظم نے تمام دفاتر اور تعلیمی اداروں میں ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ کیا سردیوں میں واقعی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کورونا کی دوسری لہر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے، اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اب اختیار کرنی ہوں گی ہمیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ڈاکٹر صاحب سعید اختر صاحب، اور ان سے ہم جانتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم نے بھی اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دوسری لہر پاکستان میں سردیوں میں آ سکتی ہے، تو کیا موسم اس چیز کا یہ چیز ڈٹرمن ہو گئی ہے کہ موسم اگر ٹھنڈ ہو تو ان ممالک میں کورونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ دیکھیے، جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شروع ہوا کورونا وائرس چین سے تو اس وقت وہاں شدید سردی تھی۔ اچھا، یہ جتنے بھی وائرسز ہیں یہ ایک سرٹن ٹیمپریچر کو فالو کرتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کا ایکچوئل بایولوجیکل بیہیویئر کیا ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ صحیح۔ اور اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ کیسز بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، تو سیکنڈ ویو کا آغاز تو ہو گیا ہے، اور یہ عین ممکن ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کورونا کے ساتھ ابھی یہ فلو وائرس کا سیزن بھی تقریباً شروع ہونے والا ہے جی، اور یہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن ہے کہ اگر فلو اور کورونا ساتھ ساتھ ہوں تو وہ کافی زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل سیکنڈ ویو کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں بالکل تمام احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور ہمیں آج سے جو ہم نے سیکھا ہے لاسٹ 6-7 مہینوں میں اس کے اوپر عمل شروع کر دینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو صرف کہنے کی حد تک نہیں کہنا چاہیے، ان کو عملاً اس کو انفورس کرنا چاہیے، مثلا ماسک کا پہننا اور ڈسٹینسنگ کا اور جو ہاتھ دھونے کا جو عمل ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، اور لوگ فلو کا جب سیزن شروع ہوتا ہے تو جو بزرگ لوگ ہیں ان میں یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ فلو شاٹس لگوا لیتے ہیں، یا فلو سے جو حفاظتی انجیکشن ہے جن کو ہم کہیں گے سمپل زبان میں وہ لگوا لیتے ہیں۔ کیا اب بھی ان کو لگوانے چاہیے؟ بالکل لگوانی چاہیے، کیونکہ فلو شاٹ جو ہے کم از کم فلو سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ریلیٹیو پروٹیکشن دیتا ہے، 100% پروٹیکشن اس کی بھی نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فلو شاٹ لگوانی چاہیے جتنے بھی ولنریبل لوگ ہیں، اور جتنے بھی ہاسپٹل میں لوگ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ فورن کنٹریز میں جیسے امریکہ وغیرہ میں اگر آپ کا فلو شاٹ نہیں لگا ہوا تو آپ کو ہاسپٹل میں پریولیجز نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ سے لکھواتے ہیں کہ آپ نے پھر ہر وقت ماسک پہن کے رکھنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں فلو شاٹ لگوانا چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایون تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مثلاً ابھی ہمیں اور ہمارے بہت سارے سسٹمز اب ان پلیس ہو چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ مثلاً ہمارا ایک NCOC کا بڑا اچھا نظام بن چکا ہے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا میکنزم ہے، بہت ساری لیبز اب فنکشنل ہیں، پرائیویٹ اینڈ پبلک آن بوتھ سائڈس۔ تو اب ہمیں فوراً جیسے جیسے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں ہمیں امیڈیٹلی ایک کمپلیٹ، یعنی سمجھ لیں کہ بجائے یہ چیز ہمیں گھسیٹتی پھرے، ہمیں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ گرپ لینی پڑے گی مرض کے اوپر، اور وہ اس طرح سے ہوگی کہ جیسے ہی جہاں پہ کوئی کیس ہوتا ہے ہمیں امیڈیٹلی کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے اس کے سورس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آئسولیٹڈلی لاک ڈاؤن کر کے بجائے پورے ملک کو بند کرنے کے، اس طرح سے اگر ہم کام شروع کر دیں تو ہم بڑی حد تک اس آنے والی وبا پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں سب ماسک پہنیں؟ جی، ماسک سب سے امپورٹنٹ چیز، لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کرونا کی دوسری لہر ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب جو کچھ ہم نے ایک انکریز دیکھا ہے نمبر آف کیسز میں، اس کو کیا ہم دوسری لہر سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی اس کو لہر کہنا، بیکاز ایپیڈیمیولوجی میں چھوٹی ویوز بھی آتی ہیں اور بڑی ویوز بھی آتی ہیں، تو چھوٹی ویوز کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے جب تک وہ ایک سسٹین لانگ ٹرم ایک پیٹرن نہ بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایز اے وارننگ سمجھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمیں امیڈیٹلی جتنے بھی پروٹیکٹیو جو چیزیں میں نے ابھی مینشن کی ہیں آپ کو، کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ، میس اسکریننگ، جو میس ٹیسٹنگ بڑے اسکیل کے اوپر بڑھا دینی چاہیے ہمیں فوراً، تاکہ اب ہم نے جو سیکھا ہے پہلے ایپیسوڈ سے نہ ہو، ہم یعنی ان ادر ورڈز اسمارٹنس یہ ہوگی کہ ہم دوسری لہر کو آنے نہ دیں۔ اگر وہی چیز ہو گئی جو ہم نے پہلے دیکھی تو پھر ہم سے بڑا کوئی بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ بھی، پبلک بھی، لیڈرشپ بھی اس کو بہت سیریسلی لے،
اور جو حفاظتی اقدامات ہیں جو کہ بار بار ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نہ اس کی کوئی ایکچولی ریکگنائز دوائی ہے نہ ہی اس کی کوئی ویکسین ہے، تو واحد چیز جو ابھی ہمیں بچائے گی وہ پبلک ہیلتھ میجرز ہیں، اور یہ اب لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں ہو چکا ہے امریکہ، برطانیہ اور پھر خاص طور پر انڈیا چونکہ وہ ہمارے ہی ریجن میں ہے، تو وہاں پر ایسا کیا انہوں نے نہیں کیا ہوگا لیکن پھر بھی میجرز تو انہوں نے بھی بہت سارے لیے لیکن پھر بھی وہاں پر جرمنی میں بھی بالکل دوسری لہر آئی ہوئی ہے، تو وہاں پر اتنے برے حالات کیوں ہوئے اور ہمارے یہاں پر کیا ایسا صحیح کیا ہم نے؟ نہیں، ہم دیکھیے اس کا کریڈٹ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، لیکن اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہوا وہ کیوں ہوا. ہیونگ سیڈ دیٹ صرف ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ ہمارے پاس جو ولنریبل کوٹ اینڈ کوٹ لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہے، جو کہ اب ہمیں سائنٹیفکلی پتہ چل گیا ہے کہ لوگ جو 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، کو موربڈز ہیں، بہت اوبیسٹی بہت زیادہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں، اسی طرح ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کارڈیک ڈیزیزز، تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہمارے یہاں ریلیٹیولی کم ہیں، جو کہ ہمیں ایک چیز بتاتی ہے کہ ہم کیوں تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا سے بھی اگر ہم اپنا مقابلہ کریں تب بھی کس سے، ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ سب چیز ایکسپلین نہیں کرتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہم ابھی تک سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی ہے. ادروائز ہم نے تو اپنے طور پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی خرابی پیدا کرنے کی، لیکن یہ مالک کا کرم ہے کہ جو ہم بہت حد تک بچے ہوئے ہیں چیزوں کے ساتھ. اور پر ملین پاپولیشن کے حساب سے جب بھی آپ نمبرز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایون بنگلہ دیش جو ہم جیسے یہ ہے اس کے مقابلے میں بھی ہم ریلیٹیولی بہتر ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے جو ان چیزوں سے سیکھا ہے اس سیکھنے کو ہم عمل میں لائیں، اور ہم اس کو وہ پری ایمپٹیولی وہ میجرز لیں جو لاسٹ ٹائم ہمیں چونکہ علم نہیں تھا، ہمارے سسٹمز ڈیولپ ہو رہے تھے، ہماری لیبس ڈیولپ ہو رہی تھیں، تو ان سب کو ہم فوراً ایکشن میں لا کے، اور بہت یعنی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری فیلڈ میں ایک اگر آپ بیہائنڈ دا پاور کرو رہ گئے تو ساری عمر بھاگتے رہیں گے. یو ہیو ٹو گیٹ ahead of the curve, get the bull by the horn، اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈیفینیٹلی اسٹریٹجیز میں بنانی پڑے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے.